اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا نادعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، ایام فاطمہ سیریز کی دوسری نشست آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، لائک لاسٹ ایئر، جو ہم نے گزشتہ سال بھی پوری سیریز کی تھی، اس سال بھی بشرط زندگی انشاءاللہ تبارک و تعالی جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں حق جناب زہرا صلوات اللہ علیہ پر یا دیگر معاملات پر، شہادت جناب زہرا صلوات اللہ علیہ پر یا اور بھی امامت و خلافت پر، ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک ایک چیز پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے۔ جاوید احمد غامدی صاحب نے ان سے جب باغ فدق کے لحاظ سے پوچھا گیا، مال فہ کے لحاظ سے پوچھا گیا، تو انہوں نے کچھ ایک تفاسیر کا حوالہ دے کر یہ بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس کی بالکل واضح طور پر بات کر دی ہے، اس کی وضاحت دے دی ہے، اور اس کے بعد کوئی ایسا سین نہیں رہتا، یعنی کہ ان شارٹ انہوں نے حضرت ابوبکر کے فیصلے کی تائید کی ہے۔ چلے، آپ کا عقیدہ ہے تو پھر میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ غلط بات کے جواب دینے کا ہر بندے کو حق ہے، اور ایک نہیں کئی جوابات، الحمدللہ غلط بات کا جواب دینا ہر بندے کو حق حاصل ہے اس کا، بشرط یہ کہ جو جواب دے رہا ہے وہ بھی بالکل ٹھیک بات کر رہا ہو، یہ نہیں کہ وہ غلط بات کا جواب دیتے دیتے خود غلط ہو جائے۔ ماشاءاللہ ہمارے ایسے بہت سارے نمونے موجود ہیں۔ تو خیر سامعین گرامی قدر، وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب کی ویڈیو کی طرف، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ان کے کچھ فیورٹ دلائل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قرآن مجید نے سورہ حشر میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ فدق میں یا دوسری جگہوں پر جو انبال ہاتھ آئے ان کی نوعیت کیا تھی، قرآن مجید نے بتا دیا ہے۔ یعنی اس میں کسی روایت پر، کسی قصے پر، کسی کے مقدمے پر بات کرنے سے پہلے اس کو دیکھنا چاہیے۔ اچھا، آپ میری تفسیر میں دیکھیے، آپ استاد امام امین حسن کی تفسیر میں دیکھیے، ہم نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا حکم بیان کیا ہے۔ یعنی خیبر کے فتح ہونے کے بعد جو انبال آئے ان کے بارے میں یہ طے کر دیا گیا کہ یہ سب کے سب اجتماعی ملکیت میں رہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، اللہ کے رسول کے لیے خاص کر لیے۔ اللہ کے رسول کے لیے ظاہر خاص کیے گئے تو حیثیت رسالت میں کیے گئے، اور اس میں آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کریں، اپنے اعزاء اقربا کی ضرورتیں پوری کریں، آپ بحیثیت حکمران، بحیثیت رسول یتیموں مسکینوں کی مدد کرنا چاہیں تو وہ ضرورتیں پوری کریں۔ تو یہ بات وہاں طے کر دی گئی، اس میں یہ ہر لحاظ سے بالکل واضح ہے کہ یہ کسی کی ذاتی ملکیت کا کوئی سوال نہیں۔ اچھا، میں نے اس کو قرآن مجید میں واضح کر دیا، اس کے اوپر پوری تشریح کر دی، اس کو بیان کر دیا۔ اب ظاہر ہے اسی اصول کو سامنے رکھ کے ہر واقعے کو دیکھا جائے، تو اس لیے ہمارے نزدیک تو جب ایک معاملہ قرآن مجید میں زیر بحث آ جائے تو پھر اس کے بعد قصے اور روایتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ سب سے پہلے قرآن مجید میں جو اصول طے کیا ہوگا اسی کی روشنی میں سمجھی جائیں گی اور اسی کے مطابق اس میں فیصلہ سنایا جائے گا۔ جی سامعین محتشم، ڈیفینیٹلی آپ نے غامدی صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ انتہائی افسوس سے کہنا پڑے گا کہ ان مولوی حضرات کو نہ تو کوئی خوف خدا ہے، نہ ان لوگوں کو خوف رسالت پناہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نہ ہی ان لوگوں کو اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کا خوف ہے کہ بروز محشر بالآخر ان ہستیوں کے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں پہ جا کے کیا کہیں گے؟ پیسے کے لیے، یوٹیوب ویوز کے لیے، ریفنڈنگ کے لیے، اور دنیاوی عیش و عشرت کے لیے ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ایمان بیچ دیا تھا۔ خدا کا خوف کریں مولوی غامدی صاحب، اور جو آپ نے حوالہ جات یہاں پر کٹ اینڈ پیسٹ اور کاپی پیسٹ یا ماشاءاللہ سے چپکانے کی یا جسے کہتے ہیں چیپنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے واضح کر دیتے ہیں۔ تو غامدی صاحب، سب سے پہلے آپ نے سورہ حشر کی جو بات کی تھی، آپ نے آیت کے اندر سے الفاظ ہی غائب کیے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ قرآن کی تحریف کے ارتکاب کا آپ نے یہاں پہ ماشاءاللہ سے کام رکھ دیا۔ تو سامعین گرامی قدر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ حشر میں جہاں یہ بات کر رہے ہیں، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں بالکل واضح فَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِّ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہاں پہ ذِل قربا کو انہوں نے کاٹ دیا،
یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے انہوں نے بات کی ہے, ذی القربہ کا تذکرہ ہی نہیں کیا. اللہ اکبر. تو سامعین گرامی قدر, ان کے جو فیورٹ استاذ تھے جنہیں یہ امام کہتے ہیں, یہ حضرت امین احسن اصلاحی صاحب, ان کی جلد نمبر 8 میرے پاس موجود ہے, تدبر قرآن, جن کی تفسیر کا انہوں نے حوالہ دیا تھا. انہوں نے حق زہرا صلوات اللہ علیہ کو نعوذ باللہ من ذالک اس کا انکار کرنے کے لحاظ سے کسر کوئی نہیں چھوڑی امین احسن اصلاحی نے, لیکن الحمدللہ ایک جملہ ان سے بھی پھسل گیا اپنے قلم سے. تدبر قرآن, اور اس میں صفحہ نمبر 279, یہاں پہ ذی القربہ کے لحاظ سے بالکل واضح لکھتے ہیں, ذی القربہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقربا مراد ہیں جن کی کفالت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری تھی, حصہ نکلتا تھا, ذمہ داری رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی. ٹھیک ہے جی سامعین گرامی قدر. اور اس کی تائید میں ایک اور تفسیر جو ان کے فیورٹ بابا جی ہیں, انہی باباؤں میں سے ایک ڈاکٹر اسرار صاحب, ان کی بیان القرآن میرے پاس موجود ہے. اس میں بالکل آخری جلد میں یہاں پر اسی آیت کے لحاظ سے سورہ حشر کے اندر ہی ذی القربہ کے لحاظ سے وہ واضح یہاں لکھتے ہیں, واضح رہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد یہاں اسلامی ریاست ہے. پھر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی ذریعہ معاش تو کوئی تھا نہیں, اس لیے یہ مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اخراجات مثلا ازواج مطہرات کے نان نفقہ اور دوسرے معاشرتی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے بھی تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کی مد بھی رکھی گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کے تقاضے پورے کر سکیں. الحمدللہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت کے لحاظ سے یہاں بات تھی جو غامدی صاحب نے ہٹا دی, لیکن ان کی نظر میں جو بہت بڑے علماء امین احسن اصلاحی اور ڈاکٹر اسرار, انہوں نے اس بات کو پورا کر دیا. مزید آگے چلتے ہیں سامعین گرامی قدر, اسے پھر آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اب رشتہ داروں کا, اہل قرابت کا تو یہاں ذکر آ گیا ہے, ان سے مراد کون ہے اور اصلاً یہ بات تھی کس کے لیے. یہ اس وقت جلد نمبر 5 میرے پاس موجود ہے. ان کے ایک اور استاذ ہیں ابو الاعلیٰ مودودی صاحب, ان کی تفہیم القرآن میرے پاس موجود ہے تفسیر. مودودی صاحب نے اسی آیہ مبارکہ کی سورہ حشر کی تفسیر میں صفحہ نمبر 391 میں جلد 5 میں واضح یہاں پر کہا, دوسرا حصہ رشتہ داروں کا ہے اور ان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں, یعنی بنی ہاشم اور بنی المطلب. بنی ہاشم اور بنی المطلب فادر ان لاز کو اندر نہ گھسیٹ کے لے آئیے گا. یہ حصہ اس لیے مقرر کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ان رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا فرما سکیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے محتاج ہوں, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی مدد کرنے کی ضرورت محسوس فرمائیں. ٹھیک ہے جی. یہ بالکل تفصیل کے ساتھ بنی ہاشم اور بنی المطلب کے لحاظ سے یہاں پہ مودودی صاحب نے لکھا ہے. ٹھیک ہے, ویری گڈ, اللہ اکبر. سامعین گرامی قدر, تو جب یہاں پر حصے موجود ہیں, زیادتی کہاں ہوئی پھر وہ فیصلہ جو خلیفہ نے کیا تھا وہ غلط کیسے ہوا؟ اب چونکہ قرآن یہ فیصلہ کر رہا ہے, اور ہم گزشتہ اپنی جو نشست تھی اس میں یہ وضاحت دے چکے ہیں کہ کوئی چیز اگر خلاف شرع کرے خلیفہ یا اس کا ولی عہد تو وہ مقبول نہیں ہوتی. الحمدللہ ہم ان کے اپنے گھر کے اصول سے بات کر چکے ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں جی بخاری کی طرف. صحیح بخاری, اس میں جلد نمبر 2 کتاب المغازی صفحہ نمبر 603 غزوہ خیبر کے باب میں یہاں پر اگر آپ چلتے ہیں تو یہاں پر بالکل واضح آپ کو وہ مشہور زمانہ عبارت مل جائے گی جو اکثر ہم جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی مظلومی معاملات پر ان کی داستان ظلم پر کوٹ کرتے آئے ہیں. فابا ابو بکر ان يدفع الى فاطمہ منها شیئا, کہ حضرت ابو بکر نے باغ فتح میں سے جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کو منہا شیئا ایک شے تک نہ دی. پوری جاگیر فتح دینا تو بہت دور کی بات ہے, ایک شے تک نہ دی. یہ بخاری کی عبارت ہے. ٹھیک ہے جی. قرآن, سامعین گرامی قدر, قرآن پورے بنی ہاشم کے اوپر
سارے کے سارے بنی ہاشم کے اوپر اس معاملے کو فٹ ان کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے ایک شے تک نہ دی۔ آنے والی جو ویڈیوز ہیں ہم اس میں یہ وضاحت کریں گے کہ آیا یہ مال فے کس مد میں جا رہا تھا، کیا یہ واقعاً صدقہ تھا یا یہ خمس تھا، یہ آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ فی الحال تو فدق کے لحاظ سے ایک بڑی شاکنگ سی روایت جو پہلے بھی ہم نے پیش کی تھی دوبارہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ میرے پاس جلد نمبر 5-6 کمپیریٹیو موجود ہے، کنز الاموال، آپ کے امام علی متقی ہندی صاحب کی۔ یہاں پر سامعین گرامی قدر صفحہ نمبر 308 اور حدیث نمبر 14093 وہ بالکل واضح یہاں پر لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی اور آپ کی پرورش کرنے والی آئی تھیں، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فدق دے دیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ یہ باغ فدق تمہارے لیے ہے، پس تم نے بھی یہ سنا اور میں تمہاری بات قبول کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا میرے پاس جو علم تھا میں نے تم کو بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کے باغ فدق کے مطالبے کو حضرت عمر نے برحق قرار دیا ہے کہ میں نے بھی یہ سنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فدق دے دیا تھا۔ اب اس روایت کی تخریج میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، تخریج و تحقیم کے جو معاملات ہیں، روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں سوائے واقدی کے جو انتہائی ضعیف ہے۔ واقدی کے علاوہ سارے جو ثقہ ہیں، واقدی انتہائی ضعیف ہے، اور یہ بھی سامعین گرامی قدر بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے عزیزان، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں، یہ میرے پاس جلد نمبر 5 مطبوعہ بیروت موجود ہے، امام ابن حجر اسقلانی کی تہذیب التہذیب، تہذیب التہذیب جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 764 میں واقدی کے بارے میں جب انہوں نے عبارت لکھی تو واضح لکھتے ہیں الواقدی امیر المؤمنین فی الحدیث۔ اللہ اکبر، یہ کہہ رہے ہیں انتہائی ضعیف، اور امام ابن حجر اسقلانی کہہ رہے ہیں کہ واقدی امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، واقدی امیر المؤمنین فی الحدیث، تو یہ حدیث بالکل صحیح اور متصل سند کے ساتھ مروی ہے۔ الحمدللہ وہ جھوٹ بھی فاش ہو گیا۔ اور سامعین گرامی قدر قرآن میں اشارتاً اور حدیث میں بالکل واضح طور پر فدق جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کا، فدق جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کا، کیسے اور خوب۔ اب چونکہ قرآن و سنت دونوں میں اس کی وضاحت ہے، تو قرآن میں ڈھکے چھپے الفاظ ہیں اختصار کے ساتھ، اور سنت میں واضح طور پہ، تو اب دونوں میں سے کس کا فیصلہ زیادہ امپورٹنٹ؟ ویسے تو دونوں ہی امپورٹنٹ ہیں، لیکن غامدی صاحب کا اصول میں یہاں پیش کرنا چاہوں گا تاکہ کوئی کسر نہ رہ جائے پیچھے۔ سنت کو ہی پکڑ لیتے ہیں غامدی صاحب، یہ آپ کی کتاب میزان میرے پاس موجود ہے غامدی صاحب، جاوید احمد غامدی آپ ہی ہے نا، آپ کی کتاب میزان، اس میں اللہ اکبر صفحہ نمبر 48 پر آپ نے بالکل واضح یہاں پر ایک عجیب بات لکھی ہے، دوم یہ کہ سنت قرآن کے بعد نہیں بلکہ قرآن سے مقدم ہے۔ اللہ اکبر، سنت قرآن پر بھی مقدم ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ جی غامدی صاحب، تو سنت قرآن پر مقدم ہے، اور سنت میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ فدق جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کو مل گیا تھا۔ اعتراف ہے حضرت عمر کا، تمام روات اس روایت کے ثقہ ہیں الحمدللہ۔ اب کچھ میرا خیال شرم کرنی چاہیے آپ کو اس معاملے میں، خود لکھ کے پھر بھاگ جانا یہ کوئی عدالت کا تقاضا نہیں ہوتا، انسان کو بات کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ خیر سامعین گرامی قدر، الحمدللہ ہماری بات یہاں پر کمپلیٹ ہوئی، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلی نشست میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔